میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں. 2 سال پہلے آپ کا مہمان بنا تھا اور ادھر آیا تھا کہ گھر ادھر ہی بیٹھ کے میری یاد آپ سے بھی بات چیت ہوئی، پھر اندر جا کے اور میڈیا کے سامنے بھی. تو آپ نے آج مجھے یہاں بلایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں باقی سارے معزز جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے بات کی کہ یہ جو NA-120 کا الیکشن ہے، یہ آپ نے اس اثر انداز ہوگا نیشنل الیکشن کے اوپر 2018 میں. میں اس کو اور طرح دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے پرانے اور نئے پاکستان. ایک ہمارا پاکستان جس کے اندر طاقتور آتا ہے، جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، یعنی کہ چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہے، خود بھی اربوں پتی بن جاتا ہے، بچے بھی بن جاتے ہیں اربوں پتی، قوم کا پیسہ چوری کرتا ہے. اور اس کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ ہمارا جو انصاف کا نظام اب تک آیا ہے، عدلیہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ گئی ہے. جیلوں کے اندر صرف غریب لوگ ہیں. میں جب 8 دن کے لیے جیل میں گیا، جنرل مشرف جی نے جب مجھے جیل میں ڈالا، تو مجھے یاد ہے ایک 19-20 سال کا لڑکا وہاں صفائی کرتا تھا، وہ بھی قیدی تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا جرم ہے؟ وہ آپ یقین کریں کہ جو اس کا جرم تھا، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اس کی سزا ہونی چاہیے تھی. وہ 4 سال سے جیل میں تھا، اور وہ جو اس کی عمر تھی، اس کو جیل میں بھی نہیں، مغرب میں ہوتا وہ جیل میں بھی نہ جاتا. تو وہ 6 مہینے کی سزا پہ 4 سال جیل میں تھا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے دیر اور جیل میں رہے گا. اور دوسری طرف ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی اربوں روپے کی باہر پراپرٹی ہے اور باہر پکڑے جاتے ہیں. انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے، ہم تو نہیں کرتے. پینما تو ایک بڑے بڑے وزیروں کے اور پرائم منسٹرز کے نام آئے اس میں، اور وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کے فلیٹ ہے، اور اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے. جو کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے، اگر اس کی کوئی پراپرٹی پکڑی جائے جو وہ ثابت نہ کر سکے کہ پیسہ، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کدھر سے اس کے پاس پیسہ آیا یہ اربوں روپے کے محلات لینے میں. 1.25 سال ہو جاتا ہے. 126 دن عدالت میں گزرتے ہیں، JIT بنتی ہے، آخر میں اس کے اوپر اتنے بڑے چارجز آتے ہیں، اور نیب میں اسے کہتے ہیں کہ چیزیں دیکھیں جو اربوں روپے کی ان کی چیزیں نکلتی ہیں منی لانڈرنگ کی. اور وہ آدمی مظلوم بن کے پھرتا ہے GT روڈ پہ کہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا، اور وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. اب سوچیں کہ اگر کوئی عام آدمی سائیکل کی چوری، بینس کی چوری، موٹر سائیکل کی چوری، وہ جیلوں میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جیل میں کیوں ہے. جس نے اربوں روپے کا اس ملک کی چوری کر کے باہر گیا، وہ کہتے جی مجھے کیوں نکالا. وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے، نواز شریف جب یہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو طاقتور آدمی ہوں، میں وزیر اعظم تھا، میرا تو حق ہے چوری کرنے کا، کرپشن کرنے کا. یہ نیب کون ہوتی ہے؟ یہ عدلیہ کون ہوتی ہے؟ یہ کون ہوتی ہے مجھے انصاف کے دائرے میں لانے کے لیے؟ کیونکہ ایک دفعہ پہلے ایک چیف جسٹس نے آج سے 19 سال پہلے کوشش کی تھی، چیف جسٹس سجاد علی شاہ، تو انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ کو. یہ جرت کیسے پڑ گئی کہ بادشاہ سلامت نواز شریف کو کوئی عدلیہ اس کو قانون کے پیچھے لے آئے. تو اب وہ حیران کر رہا ہے کہ میں تو وزیر اعظم تھا، چوری کرنا تو میرا حق ہے، کرپشن کرنا میرا حق ہے، کیسے مجھے انہوں نے پرائم منسٹرشپ سے ڈسکوالیفائی کر دیا. اور نیب میں کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا ہی نہیں. نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی؟ تو کیا نیب یہاں صرف کمیوں کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا پٹواریوں کے لیے رہ گئی ہے صرف؟ کہ جو
ہزاروں کی چوری کرے اس کے لیے رہ گئے، لاکھوں کی چوری، جو اربوں کی چوری کرے کیونکہ وہ طاقتور اسے نہیں پکڑ سکتا. یہ ہے NA 120 کا الیکشن. فیصلہ قوم نے یہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے ایک ڈاکو کو ریوارڈ کرنا ہے پھر سے جتا کے، یا آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ قوم مجرموں کو ووٹ نہیں دیتی، یہ جو اس قوم کا پیسہ لوٹے ان کو سزا دیتی ہے. قوم نے یہ بتانا ہے. ہم تو لڑیں گے پورا اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے، لیکن NA 120 کے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں. کیا آپ مجرموں کا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جدھر بڑے بڑے ڈاکو آپ کے ملک میں بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوں، ملک کو لوٹے، قوم کو مقروض کریں اور آپ کو غلامی کروا دیں اور آپ کو ذلت ملے ساری دنیا میں، کیونکہ بیکاریوں کی، بھیک مانگنے کی اور مقروض قوم کی دنیا میں عزت نہیں ہوتی، جو کہ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے. اس قوم نے جس نے 70,000 اپنے لوگ امریکہ کی جنگ لڑتے لڑتے ہم نے قربان کیے ہیں، اور آخر میں وہ ہندوستان کو کہہ رہے کہ ہندوستان نے بڑا زبردست کام کیا ہے، جس کا ایک بھی شہری امریکہ کی جنگ میں قربان نہیں ہوا. کیونکہ یہاں تو کوئی جنگ نہیں تھی جب امریکہ نے ہمیں کہا کہ جناب ہماری مدد کرو، یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی. اور آپ کے سامنے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں تب بھی مخالف کی تھا اس جنگ کے کہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور آخر میں ہماری جنگ بن گئی. اور اب اپنی فوج کو داد دیتے ہیں کہ اس نے وہ جنگ جو ہماری تھی نہیں ہماری بن گئی، اور پھر ہم نے وہ جنگ اللہ کا شکر ہے کہ جیتنے والے ہیں، تقریباً قابو پا چکے ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ ایک یعنی ان کا وزیر، ان کا صدر امریکہ کا، جس کے لیے اس ملک نے کیا نہیں کیا، ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہم کہتے نہیں ہم آتے، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، کوئی القاعدہ افغانستان میں تھی، ہمارا اس میں کیا لینا دینا تھا؟ ہم کہتے ہم نہیں شرکت کرتے. لیکن ہمیں جو نقصان ہوا اور اس کے بعد جو اس نے زبان استعمال کی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی، ہمیں قرضے نہ لینے پڑتے IMF سے، ہم ایڈ نہ مانگتے. آپ یقین کریں کسی کی جرت نہ ہوتی پاکستان کے خلاف وہ لفظ استعمال کرنے کی وجہ مقروض ہونے کی یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے ڈاکو ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، اس لیے ہم مقروض ہیں اور اس لیے ہمیں یہ ذلت اٹھانی پڑتی ہے. لہٰذا NA 120 کا الیکشن فیصلہ کرے گا کہ ایک کیا وہ پاکستان بنے گا جو خود مختار ہو، جدھر قانون کی بالادستی ہو، جدھر قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، انہوں نے جب کہا کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور ایک کمزور کے لیے، وجہ ان کی بربادی کی یہ تھی. تو کیا ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے یا پرانے راستے پہ چلنا ہے؟ یہ ہے 120 کا الیکشن. میں آپ کے پاس آیا بھی اس لیے کہ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے سپورٹ کی کہ انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان بدل گیا ہے، ہماری عدلیہ بدل گئی ہے، ہماری نہ عدلیہ کو اب کوئی خرید سکتا ہے، نہ ہماری JIT کو کوئی ڈرا سکتا ہے. اس ملک میں اب ادارے مضبوط ہونے والے ہیں اور تب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک عظیم ملک بنے گا. میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.